بات کو خلافت پہ لے جا رہے ہو، اس بات کو حجۃ الوداع پہ لے گئے، پھر آپ بات کو خیبر میں لے آئے، پھر آپ بات کو کہاں سے کہاں آپ نے بات کو گھمایا۔ میری ابھی تک بات وہی ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، آپ نے کہا اس میں صدیق اکبر کہاں لکھا ہوا ہے، ابو بکر کہاں لکھا ہوا ہے، یہ آپ کا اعتراض تھا۔ اس میں عمر کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب جو الفاظ قرآن کے آپ نے پیش کیے فمن نکسا، میں ابو بکر کا نام کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں، عمر کا نام کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو اعتراض آپ نے کیا، میرا سوال آپ سے وہ ہے کہ توڑنے والوں میں قرآن کا جواب قرآن سے، اگلی بات بعد میں ہوگی کہ آپ نے کہا کہ فمن نکسا، اللہ نے کہا جس بیت کو توڑ دیا، توڑنے والوں میں قرآن میں ابو بکر کا نام لکھا ہوا ہے، حالانکہ قرائن موجود ہیں، شواہد موجود ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی درخت کے نیچے، ان ایمان والوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ رضیہ فعل ماضی ہے، آپ نے گرامر اگر پڑھی ہے تو اللہ راضی ہو گیا، یہ فعل ماضی ہے، یہ نہیں کہ اللہ راضی ہو رہا ہے یا اللہ مستقبل میں راضی ہوگا، یہ فعل ماضی اللہ نے یہاں بیان کیا کہ اللہ راضی ہو گیا ان سے، اور جن سے اللہ ایک مرتبہ راضی ہو جائے اصول یہ ہے کہ دوبارہ قیامت تک اللہ ان سے ناراض نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک کھیل بن جائے گا کہ جیسے آج استاد راضی ہوتا ہے کل استاد ناراض ہو جاتا ہے، آج باپ اولاد سے راضی ہوتا ہے کل اولاد سے باپ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان یہ، اللہ جس سے ایک مرتبہ راضی ہو جائے پھر قیامت تک اللہ کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اس بات کا جواب آپ نے مجھے نہیں دیا، یہ آیت میں نے پیش کی تھی، لیکن آپ نے بات کو ایسے گھمایا ہے کہ سننے والا پریشان ہو جائے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب نے آیت نہ پڑھی ہے، حالانکہ یہ آیت میری پڑھی ہوئی ہے، جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے آیت نہیں پڑھی، پوری نہیں پڑھی نا، پوری پڑھ کے ترجمہ کرنا نا۔ جواب دینا ہے، صرف بات کو لمبا نہیں کرنا، بات ختم کر رہا ہوں، آپ سے ایک جواب مانگ رہا ہوں، پھر آگے بات چلاتے ہیں کہ فمن نکسا جو قرآن کے الفاظ ہیں، اس میں ابو بکر کہاں ہے، اس میں عمر کہاں ہے، مجھے نام دکھائیں۔ جیسے آپ مجھ سے دلیل مانگ رہے ہیں نا، حالانکہ میرے پاس قرائن موجود ہیں کہ وہ بیعت کی تھی، یہ آپ بھی مان رہے ہیں، آپ بھی مان رہے ہیں کہ بیعت کی تھی درخت کے نیچے، لیکن توڑنے والوں کے نام مجھے قرآن میں دکھائیں۔ بس مجھے اس سے بات آگے کریں گے، پہلے اس کا جواب دیں گے۔ جی سر دکھا دیتے ہیں۔ اچھا جی سر، اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب بہت ہی بیچارے ہیں، اور ان کو اتنا نہیں معلوم کہ جس طرح قرآن حجت ہے، صحیح حدیث بھی حجت ہے۔ انہوں نے اپنا نام رکھا اہل سنت، اور جب پریشر آ جاتا ہے نا، سنت سے فوراً ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، صحیح حدیث سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اپنی صحاح سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں صرف قرآن ہمیں قرآن سے دکھا دو۔ اور شیخ صاحب قرآن نے یہ نہیں کہا کہ میں سب، آپ کو کیوں نہیں پتہ چل رہا، اردو زبان میں کہہ رہا ہوں، قرآن نے کبھی نہیں بولا کہ سب بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ ان بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا جو مومن تھے اور جن کو فتح قریب عطا کیا گیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو اس بیعت کو توڑ دے گا تو وہ اپنی ہی بدبختی کے لیے توڑ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا، اور وہ جہنمی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بولا نا۔ اور پھر آپ کہہ دیں کہ قرآن میں تو نہیں لکھا جی کہ ابو بکر عمر بھاگ گئے، بھائی صاحب لیکن وہ سب تھا جب یہ قرآن اتر رہی تھی نا، اس زمانے میں کسی کو شک ہی نہیں تھا۔ جب یہ قرآن اتر رہا تھا نا، جس معاشرے میں وہ لوگ رہتے تھے، صحابہ رہتے تھے، مسلمان رہتے تھے، اس زمانے میں وہ تو سب کے سامنے کہ یہ لوگ بھاگ گئے، اور جب سب کو پتہ کہ یہ لوگ بھاگ گئے ہیں، اور صحابہ اس کو گالی دے رہے ہیں کہ بھئی اس نے ہماری بے عزتی کرائی ہے یہودیوں کے سامنے، یہ بزدل آدمی ہے، جیسے میں نے حدیث دکھا دی ہے، تو اس کو قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ ابھی 1400 سال کے بعد، کیونکہ آپ لوگوں نے حدیثیں چھپا دی، مخفی کرا دی، جھوٹی حدیثیں پھیلا دی، ٹھیک ہے نا، جس کی امامت کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اس کی امامت کو آپ نے لوگوں کو ایسے بتا دی کہ بھئی صدیق اکبر، جس کا جھوٹا ہونا قرآن سے ثابت ہے، جس نے اپنے بیعت کر کے سب کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، کفار کے سامنے، اللہ کی آیات نازل ہو گئی اسی بیعت پر، اللہ کے وعدے بھی کہ جو بیعت پہ پورا اترے گا وہ جنتی ہوگا، اور اللہ کا وعید بھی جو بیعت توڑے گا وہ جہنمی ہو، یہ سب دیکھ، اس کے باوجود اور پھر یہودیوں سے بھی شرم نہیں کی۔ یار آج بھی تم لوگوں کو یہودیوں سے شرم نہیں ہے، وہ تمہارا جو بین بجا رہا ہے نا جو غزہ میں یہود، ٹھیک ہے نا، آج بھی تم اتنے ملک ہو، تمہیں شرم کوئی نہیں ہے کہ اپنی عزت ہی بچا دو، تمہاری بہنیں تمہاری مائیں ہیں، آج بھی تمہیں کوئی غیرت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔
उसे भाग गए भाई, कहते हैं कुरान में वो भाई उस दुनिया को पता है नाम ना अगर नहीं नाम अगर होता भी ना तो तुम उस नाम को मिटा देते कुरान से। नाम अगर होता भी तो कह देते कोई और उमर है, कोई और अबू बकर है, लेकिन वो तो सबको पता है कि वो भाग गए। आपकी किताबों से सही हदीस से मैंने साबित किया वो भाग गए। अच्छा शेख साहब ये एक दफा फिर देखो कुरान ने क्या फरमाया। कुरान ने ये नहीं बोला कि मैं सबसे राजी हो गया, ये तो आपकी गलत फहमी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन। मुनाफिक खारिज हो गए कि नहीं हो गए भाई? अल्लाह मोमिनीन से राजी हो गए। मुनाफिक भी बैत कर रहे होते हैं, वो तो हर जगह होते हैं ना मुनाफिक। वमिन अहलिल मदीनति मरदू अला निफाक ला तअलमुहुम नहनु नअलम। मदीने वाले मुहाजिरीन अंसार ये तो निफाक के उस्ताद हैं, ठीक है ना। अच्छा इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, मुमिनीन से फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस्सकीनत अलैहिम, उन पे आरामिश नाजिल किया। और जो भाग जाता है उसकी आरामिश है, उसके पास सकीना है। जो हुदैबिया में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे शक कर रहा था है जो हुदैबिया में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा आप वाकई पैगंबर है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजिया में उससे तसल्ली उमर के अबू बकर के पास गया, उससे पूछा कि वाकई नबी है, ठीक है ना। वो उसके पास सकीना है। वो असाबहुम फतहन करीबा, वो जो उसके पास साहिब सकीना है और उसके पास फतह करीब है। अल्लाह ने उसको फतह करीब बता किया, निशानी बता दी अल्लाह ने। और फिर भी बता दिया शेख साहब आप कहते हैं नाम दिखाओ ना, और नाम की जरूरत नहीं है, जो पूरे माशरे को पता है सब सहाबा। ये सामने वाला भाग गया भाई। आज अगर आपके माशरे में कमांडर इन चीफ बहुत ही गलत काम करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर उमर को एक एक दिन करके एक दिन एक को दूसरे दिन दूसरे को उनको कमांडर बनाया था ना, जनरल बनाया था कि जाओ यहूदियों से लड़ो। भाग के आ गए थे ना भाग के आ गए थे ना, उसके लिए कुरान की क्या जरूरत है? सबको पता है कि ये लोग भाग गए। अच्छा एक और भी देखो कि ये इनका जो तरीक़ेकार था मेरे मोहतरम नाज़रीन, मैं एक कुरान की एक और आयत आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ये कहते हैं कि कुरान पे इनका ईमान है, लेकिन कुरान पे भी इनका ईमान साबित हो गया कि ईमान नहीं है। ये कहते हैं मैंने ये आयत पढ़ी है, ये झूठ कह रहे हैं, ये आयत कभी उन्होंने कामिल नहीं पढ़ी है और एक दफ़ा भी तर्जुमा नहीं किया इस आयत को, यह भी इनका झूठ है। अच्छा एक और आयत मैं आपको दिखा देता हूं कुरान मजीद फुरकान हमीद से मेरे मोहतरम नाज़रीन, उसके बाद एक हदीस दिखा देता हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुलाहिज़ा करें, लक़द नसरकुमुल्लाहु, सूरह मुबारक ये तौबा है, आया नंबर है 25 है। लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन, अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारे मकामात पे आपको पेरोजी दी है और जंग हुनैन के वक्त भी। इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम, जब आप लोगों को अपने तादाद पे गुरूर हो गया था कि हमारी तादाद बहुत ज्यादा है, और उनको एक शख्स ने आंख भी लगाया था कि मुसलमानों की तादाद आज तो बहुत ज्यादा है। पता है वो शख्स किसने आंख लगाई थी? आंख समझते हैं ना, जो आंख बुरी आंख होती है, शूम वाली आंख होती है, नहूसत वाली आंख होती है मुसलमानों के लश्कर को, वो अबू बकर था। इनकी अपनी किताबों में लिखी, जिसने मुसलमानों के लश्कर को हुनैन में बुरा आंख लगाया था, नहूसत वाली आंख, कहता ये तो बहुत तो शिकस्त हो ही नहीं सकती जी। फलम तुगनी अनकुम मिनल्लाह अनकुम शैआ, और उस वक्त ये कसरत, सहाबा की कसरत ने आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाया मुसलमानों को। अच्छा वज़ाक़तिल अर्ज़ु बिमा रहबत, और जमीन जो इतनी वसी है, जमीन जो इतना बड़ा, जमीन बहुत बड़ा, ये आप सहाबा इकराम के लिए भागने के लिए तंग हो गया था जी। और अरबी समझ आती है नहीं आती है, कोई तो उर्दू तर्जुमा भी साथ दिखाऊं आपको शेख साहब। वज़ाक़तिल अर्ज़ु बिमा रहबत, अर्ज गर्चे बहुत वसी है, लेकिन उसके बावजूद सहाबा को क्योंकि छुपने के लिए हुनैन के कुफ्फार और मुश्रिकीन से इनको जान बचाने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, इनको जमीन इनके लिए तंग हो गई था। सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, और फिर आप जो है अपना तशरीफ जानते हैं ना शेख साहब, जिस पे आप बैठते हैं, तशरीफ को आप सहाबा इकराम ने तशरीफ अपना कुफ्फार के सामने कर दिया और स्पीड से भाग गए। सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन क्या है? तशरीफ को दोबर, आपको पता है अरबी जबान में बड़ा सख्त लफ्ज है शेख साहब। कुरान बड़ा ही बानज़ाकत किताब है, बड़ा ही अदब के साथ गुफ्तगू करता है, लेकिन जहां पे किसी की कबाहत बयान करनी हो ना, तो वहां पे बयान करना जरूरी होता है। तो इनके लिए कोई इज्जत छोड़ा ही नहीं जी कुरान ने, कि इन्होंने अपनी किस मकाम को, अपनी किस उज़्व को मुश्रिकीन के सामने किया और बेगैरती के साथ भाग गए। और ये कब की बात है? सन 8 हिजरी की बात है। तो इनके पास कभी सकीनत था ही नहीं। अच्छा इन भागने वालों में कौन है भाई? भागने वालों में मुलाहिज़ा करें, जिनको ये
کیا کہتے ہیں؟ فاروق اعظم کہتے ہیں فاروق صاحب، ان کے فاروق صاحب ہیں شیخ صاحب، فاروق صاحب نے آپ کے لیے کوئی عزت چھوڑی نہیں ہے، اصلی فاروق کی طرف آ جاؤ، اصلی فاروق کی طرف آ جاؤ۔ عنوان سے ہٹ گئے نہیں عنوان سے نہیں ہٹے فاروق۔ اب بتا رہے نا جس آیا کو آپ نے بولا نا کہ انہوں نے بیعت کیا، بیعت، خاموش، اس کو میوٹ کر دو، اس آدمی کو میوٹ کرو، عنوان سے نہیں ہٹے، میوٹ، خاموش۔ عنوان کیا تھا؟ عنوان یہ تھا کہ انہوں نے بیعت کیا، اللہ بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ اللہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو بیعت توڑ دے، وہ بیعت کس بات کی؟ بیعت کھانا کھانے کا تو بیعت تو نہیں تھا کہ ہم نے کھانا زیادہ کھانا ہے، صدقات کھانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کھلائیں گے، ہم کھا لیں گے جی۔ بیعت اس بات کی تو نہیں تھی، بیعت اس بات کی تھی کہ ہم جنگ میں بھاگیں گے نہیں، قتل ہو جائیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ آیا آپ نے شروع کیا تو سن لو ابھی، ہاں سن لو، اب سن لو شیخ، ابھی آپ کی طبیعت بہت صاف ہونے والی ہے، طبیعت آپ کی فیصل آباد کے اس مولوی کی طبیعت بالکل، ہاں دیکھو شیخ صاحب، صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری آپ لوگوں کی کتاب ہے نا، مسٹر شیخ چاپ دار خیال تراث العربی، وہ چپ کرو شیخ، جب تک چپ نہیں کریں گے نا خاموش، میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ جواب دے سکو، بات کریں گے بالکل میوٹ ہے، آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے، بلا وجہ آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 760، حدیث نمبر ہے 4322۔ اچھا، ابو قتادہ سے روایت ہے کہ جب جنگ حنین ہوئی ہے تو میں نے ایک مسلمان کی طرف دیکھا کہ وہ ایک مشرک کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور ایک دوسرا مشرک ہے جو اس کے پیچھے سے مکر کر رہا تھا، اس کے پیچھے سے حملہ کر کے اس مسلمان کو شہید کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا، تو میں گیا اس مشرک کی طرف جو مسلمان کو پیچھے سے آ کے حملہ کرنا چاہ رہا تھا، تو اس پہ میں نے حملہ کیا۔ فرفع يده ليضربنه واضرب يده فقطعته، اب میں نے اس کے ہاتھ پہ ایک وار کیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا، تو اس مشرک نے کیا کیا، اس نے مجھے اپنے بغل میں لے لی، مجھ سے کشتی لڑنے لگا، ٹھیک ہے نا، اور مجھے زمین پہ گرا دیا، مجھے ایسا دبا دیا، اس نے ملعون نے، اس نے مجھے ایسا دبا دیا کہ میرا تو یہ ہو رہا تھا کہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ مجھے جو ہے میری جان نکال دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، میری جان نکالنے کے چکر میں، تو سن لو، اچھا، ثم اخذني فضمني، اچھا، ثم ترک، پھر وہ کمزور پڑ گیا، اس نے چھوڑ دیا، فتحلل، پھر وہ کچھ پیچھے ہٹ گیا، تو میں نے اس کو دھکیل دیا، پھر میں نے اس کو قتل کیا۔ وانہزم المسلمون وانہزمت معهم، مسلمان بھاگ گئے، میں بھی مسلمانوں کے ساتھ بھاگنے لگا۔ یوم حنین جو قرآن نے کہہ دیا نا کہ مسلمان بھاگ گئے تھے، صحابہ کرام بھاگ گئے تھے، تو میں بھی بھاگ گیا، تو یہ تو ابو قتادہ ہے۔ فاذا بعمر بن الخطاب فی الناس، تو میں اس دفعہ دیکھتا ہوں کہ عمر صاحب بھی انہیں بھاگنے والوں میں اسپیڈ سے، فل اسپیڈ بھاگ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ما شأن الناس، میں نے عمر سے کہا کیا ہو گیا، لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں، وجہ کیا، سب بھاگ رہے ہیں، کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہا کہ امر اللہ، اس نے کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے کیا ہے، حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا تقدیر ہے، اللہ نے ہم سے مقدر میں بھاگنا ہی لکھا تھا، ٹھیک ہے نا شیخ صاحب۔ او شیخو، سمجھ میں آئی؟ اب بات کرو شیخ، اب بولو، تو انہوں نے بار بار بیعت توڑا نہیں توڑا، بولو۔